عمر بن سعد بن ابی وقاص اسلام کے عظیم صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے اور ایران کی فتح کے سپہ سالار رہے، مگر افسوس کہ ایک نیک باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود عمر بن سعد کی زندگی ایک عبرتناک مثال بن گئی۔ جب یزید بن معاویہ کا دور آیا تو امت مسلمہ میں فتنہ اور بے چینی پھیل گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر بلایا، مگر بعد میں وہی لوگ وعدہ خلافی کر گئے۔ اسی دوران کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے لشکر کی قیادت کرے۔ ابتدا میں عمر بن سعد تذبذب کا شکار رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ انہوں نے جنگ سے بچنے کے لیے بات چیت کی کوشش بھی کی، مگر عبید اللہ بن زیاد نے انہیں دنیاوی لالچ دیا، شہر کی گورنری۔ عمر بن سعد ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں ایک طرف حق تھا اور دوسری طرف دنیا کی حکومت۔ افسوس کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں وہ لشکر تیار کھڑا تھا جس کی قیادت عمر بن سعد کر رہے تھے۔ اگرچہ انہوں نے خود امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا، مگر انہی کے حکم سے وہ ظلم ہوا جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل خانہ اور ساتھی شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک سانحہ ہے۔ کربلا کے بعد عمر بن سعد کو کبھی سکون نصیب نہ ہوا۔ جس حکومت کے لیے انہوں نے آخرت کا سودا کیا وہ بھی ان کے کام نہ آئی۔ کچھ عرصے بعد سیاسی حالات بدلے اور آخرکار عمر بن سعد کو ذلت کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ علماء اسلام اس واقعے کو نصیحت اور عبرت کے طور پر بیان کرتے ہیں، نہ کہ فخر کے طور پر۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ نسب کام آتا ہے اور نہ خاندان، بلکہ انسان کے اعمال ہی اس کا انجام طے کرتے ہیں۔